کہ میں شادی خانہ آبادی کے متعلق گفتگو کروں۔ اقبال بھائی کو، ان کی پوری فیملی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شادی کے موقع پر کسی نچنیاں کو نہیں بلایا، انہوں نے شادی کے موقع پر کسی غزل خاں کو نہیں بلایا، انہوں نے شادی کے موقع پر ڈھول تاشے نہیں لگوائے، بلکہ انہوں نے شادی کے موقع پر جس کا ذکر کرایا وہ معراج کا دولہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ نبی اور آل نبی کا ذکر ہے، ان کا ذکر کرایا جس کا ذکر اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں کریں تو انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر کشتی نوح میں ہو تو کشتی نوح کو کنارہ مل جائے، ان کا ذکر کرایا اگر مصر کے قید خانے میں ہو تو یوسف مصر کو قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت عطا کر دیا جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر نارے نمرود میں ہو تو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن جائے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اگر چھری کے نیچے ہو تو ذبیح اللہ اسماعیل کہلا کر بھی نجات پا جائیں، ان کا ذکر کرایا اللہ اکبر جن کا ذکر آسمان کی بلندیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر حوران جنت کی پیشانیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر حوران جنت کی پتلیوں پر، آگ کی پتلیوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جنت کے درختوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جنت کے پھولوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر جو ہے وہ جنت کے دروازوں پر ہے، ان کا ذکر کرایا جن کا ذکر اللہ اکبر اذانوں میں ہے، نمازوں میں ہے، حج میں ہے، اللہ اکبر جن کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، ان کا ذکر کرایا اللہ اکبر، ان کا ذکر کرایا کہ سب کا ذکر مخلوق کرتی ہے مگر آج ان کا ذکر ہے جس کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے، اور وہ ذکر کس کا ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس کے نام کے ذکر کا یہ عالم ہے اس کی ذات کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ میں کوئی تمہید آج نہیں پیش کر سکتا اس لیے کہ مجھے اپنی گفتگو وقت پر مکمل کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، محفل میں آنے والوں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں نقل کرنی ہے تو کس کی؟ کرکٹر کی نہیں، نقل کرنی ہے تو کس کی؟ ہیرو کی نہیں، نقل کرنی ہے تو کس کی؟ عام انسان کی نہیں، نقل کرنی ہے کس کی؟ ہما شما کی نہیں، اس لیے کہ میری نقل کرو گے تو میرا پیر پھسلتا رہے گا، کسی اور کی نقل کرو گے تو اس کا پیر بھی کبھی پھسل سکتا ہے۔ اللہ اللہ، ہر انسان میں عیب ہو سکتے ہیں لیکن قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر کے بھیجا، قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا، واللہ ان کا پیر کبھی پھسلا بھی نہیں۔ میں پوری دنیا کے دانشوروں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اللہ اللہ، آمنہ کی گود سے لے کر گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ جو اس وقت آرام فرما رہے ہیں، آج تک مجھے کوئی ایک موقع بتا دے کہ رسول اللہ چلے ہوں اور ان کا پیر کبھی پھسلا ہو۔ یہ بھی میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ اللہ سور پر گئے تب بھی کبھی ان کا پیر نہیں پھسلا، وہ ہرا پر گئے کبھی ان کا پیر نہیں پھسلا۔ چلنے میں جس کا پیر کبھی پھسل نہیں سکتا اس کی زندگی میں کوئی لغزش کا تصور کیسا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے پھسلنے والوں کی نقل نہ کرنا، اس کی نقل کرو جس کا دامن پکڑ کر پھسلنے والے سنبھل جایا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ، آقاؤں کے نام کا نعرہ۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، دلیل بے مثالی ہے۔ دنیا کا کوئی قید
قائد لا کر بتا دو، دنیا کا کوئی رہنما لا کر بتا دو، دنیا کا کوئی اللہ اکبر ایسا لیڈر لا کے بتا دو کہ جس کا کبھی پیر نہ پھسلا ہو، واللہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ بلکہ پیر پھسلنا تو دور کی بات، اگر پلسرات پہ چلنے والا ان کا نام لے لے، پلسرات پہ چلنے والا، پلسرات کیا ہے انڈیج والوں، پلسرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لیکن اس پر بھی چلتے ہوئے اگر کوئی ان کا نام لے لے، اللہ اس کو بھی پھسلنے سے بچے۔ آپ کو اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کی نقل کرو۔ اب آپ سوچیں گے، توجہ کرنا، ایک انسان، حضور انسان ہی ہے نا، حضور انسان ہی ہے، حضور کیا ہے؟ انسان ہے، اور حضور کو انسان ماننا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں بھیجا، نبی صرف انسانوں میں ہے، فرشتوں میں نبی نہیں، جنات میں نبی نہیں، حضور انسان ہے، انسان ہے، لیکن ایسے انسان جس کو میرا امام کہتا ہے انسان کا مطلب ہوتا ہے ان جیسا، اصل انسان نہیں انسان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور ان کی شان کیا ہے؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور انسان ہے، ایک انسان سب کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان سب کے لیے، بھائی مثال کے طور پر نظام باپو عالم ہے، پیر ہے، یاسین باپو پیر طریقت ہے، اچھے نعت خواں ہیں، بہترین جو ہے وہ تصوف جاننے والے ہیں، مولانا ذیشان برکاتی بہترین ناظم ہیں، مولانا حنیف نظامی بہترین خطیب ہیں، اور بھی جو ممبر پہ بیٹھے، مجھے سب کے نام نہیں پتا، لیکن میں بتاتا سب کی صفتیں کیا کیا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ پیر صاحب رکشہ ڈرائیور کے لیے تو آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت آئیڈیل بنتے جب یہ بھی رکشہ ڈرائیور ہوتے، ہے نا؟ تو اب ان کو تو چلیں، ان کی بات نہیں کرتا، بڑے ہیں، میری بات کر لیں۔ اگر مجھے کوئی رکشہ ڈرائیور آئیڈیل بنانا چاہیں، وہ کہے گا امین القادری کو کیسے آئیڈیل بناؤں، کیونکہ اس کو تو رکشہ چلانا آتی ہی نہیں۔ کوئی کار ڈرائیور اگر اس کو آئیڈیل بنانا چاہے، کہ اس کو تو کوئی گیئر کی بھی معلومات نہیں ہے، تو وہ کیسے آئیڈیل بنے گا؟ بھائی وہ ہوگا اپنے گھر کا کوئی خطیب، بے تکے الفاظ کہہ کر لوگوں نے اس کو بنا دیا خطیب، لیکن وہ میرے لیے آئیڈیل تھوڑی ہے، کیونکہ اس کو تو کار چلانا آتی نہیں۔ کافر وہ کس کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے؟ کہا زیادہ سے زیادہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں، ممکن ہے اگر اس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں، حالانکہ اس کو تو تقریر بھی نہیں آتی، لیکن اگر لوگ اس سے دھوکہ کھا جائیں تو زیادہ سے زیادہ مقرر اس کی نقل کریں گے، لیکن اسے نعت پڑھنا نہیں آتی، وہ نعت خواں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، اسے ڈرائیونگ کرنا نہیں آتی، وہ جو وہ ڈرائیوروں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ٹیچنگ نہیں جانتا، اس لیے وہ ٹیچر کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں تو ہو سکتی ہے نا، یعنی ایک آدمی ایک فیلڈ کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے، تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کا قرآن کامل ہے، مکمل ہے، کلام الہی ہے، اس میں جو ہے وہ سچ سچ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سچائی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ صداقت ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آئیڈیل ایک ہی ذات کو بنایا، کون؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوہ ہے۔ ہم پوچھیں گے مولا تیرے محبوب کی امت میں تو کسان بھی ہے، یہ کسان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو ڈاکٹر بھی ہے، یہ ڈاکٹر کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو ٹیچر بھی ہیں، یہ ٹیچر کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو بیٹی اور بیٹوں کے باپ بھی ہیں، یہ ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو شوہر بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ تیرے محبوب کی امت میں تو بھائی بھائی بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ دوست دوست بھی ہیں، ان کے لیے آئیڈیل کیسے ہیں؟ قربان جائیں، اللہ کہتا ہے آئیڈیل ایک ہی کو بنایا۔ نمونہ
نمونہ ایک ہی کو بنایا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، توجہ کرنا، جو لوگ اہل سنت کے مسلک پر نہیں ہیں، اگر وہ آ گئے ہیں تو ان سے بھی کہتا ہوں توجہ کرنا، یا اگر گھر میں بیٹھ کے سنیں ان سے کہتا ہوں توجہ کرنا۔ ہر دانشمند تاجر کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو نمونے کے طور پہ بناتا ہے اس کو پورے گودام اور پوری دکان میں ملانے کے لیے کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، جو چیز نمونے کے طور پہ بناتا ہے پوری دکان اور پورے مال اور پورے گودام کا سب سے خوبصورت پیس وہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ جائیں گے کسی مال میں خریدنے کے لیے تو آپ رستہ چلتے ہوئے جائیں گے تو کانچ میں وہی پیس سجا ہوگا جو پوری دکان میں سب سے خوبصورت ہو کہ چلتے ہوئے آدمی کے قدم رک جائیں تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ دکان کے اندر آئیں۔ اس کو کہتے ہیں نمونہ، یعنی کہ نمونہ دیکھ کر پتا چلتا ہے اندر مال کیسا ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر، اب مثال کے طور پر، تشہیر کے طور پر اور اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر ایک ذات کو بنایا۔ ارے نادان، جب تو اپنی دکان میں کسی کو نمونہ بناتا ہے تو تو اس کو سب سے خوبصورت کو آگے رکھتا ہے، تو جس کو قدرت نے اپنی تخلیق میں نمونہ بنایا ہوگا اس کو کیسے بنایا ہوگا، اس کو کیسے سجایا ہوگا، اس کو کتنا خوبصورت کیا ہوگا، اس کو کیسے سنوارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جب تصویر کا یہ عالم ہے تو مصور حقیقی کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات کے طور پہ کی جا سکتی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک انسان سب کے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں، بس یہی تو رسول اللہ کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک ذات ہے اور وہ سب کے لیے معجزہ ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کسان کے لیے کیسے معجزہ؟ سلمان فارسی کے باغ میں رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگاتے ہیں تاکہ کسانوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرتے ہیں تاکہ وہ شادی کرنے والوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں بیوہ سے کیا، کوئی کہتا ہے کنواری سے کیا۔ میں نے کہا وہ بیوہ کے شوہروں کے بھی آئیڈیل ہیں اور وہ کنواری کے شوہروں کے بھی آئیڈیل ہیں۔ اگر کوئی بیوہ سے نکاح کرے تو خدیجہ سے نکاح کرتے دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اور کوئی کنواری سے نکاح کرے تو اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح کرتے دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی بیٹوں کو کھلانا چاہے تو حسن اور حسین کو کھلاتا دیکھ لے، اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو صفا کے چبوترے پہ صدیق و فاروق عثمان علی کو پڑھاتا دیکھ لے، وہ ٹیچروں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو صحابہ کا علاج کرتا ہوا دیکھ کر کے وہ ڈاکٹر ابھی اپنے لیے ان کو آئیڈیل تصور اور تسلیم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا حال یہ ہے، وہ غریبوں کے لیے آئیڈیل اس طرح سے ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھے تو غریبوں کے لیے فاقے کے لیے آئیڈیل بن جائے، اور بکری کا گوشت کھا کر مالداروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، وہ لباس میں پیون لگا کر غریبوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، اور وہ 27 اونٹ کا قیمتی لباس پہن کر وہ مالداروں کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اندازہ تو کریں، زمین پر اونٹوں پر چلیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل بنے، اور آسمانوں پر اپنی قوت کے ساتھ جائیں تو فرشتے بھی ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ میرے نبی کی ایک ذات ہے، سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے۔ سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹی کا محبت اور پیار کا درس دیتے ہیں، حسنین کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں تو بیٹوں کو پالنے کا طریقہ عطا کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں تو ازدواجی زندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، کسی پہ غصے میں آتے ہیں تو غصہ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، تبسم ریز ہوتے ہیں تو مسکرانے کا انداز عطا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے، وہ بات کرنے کا سلیقہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا طریقہ بھی دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کا طریقہ بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو نور ہے، بلکہ نور اور بشر تو اپنی بات ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے یہ تو صرف ان کا اللہ جانتا ہے۔ مگر وہ بیت الخلا بھی جا رہے ہیں اور بیت الخلا جا کر امت کو وہاں جانے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں۔
وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، وہ پانی پی رہے ہیں، پانی پیتے پیتے پانی پینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی تفصیل مذہب اسلام میں ہے، اور کوئی آوارہ اتنی قوم نہیں ملے گی بے راروی کا شکار جتنی امت مسلمہ ہے۔ قدرت نے جس کو ایسا آئیڈیل دیا، قدرت نے جس کو ایسا آئیڈیل دیا، اس آئیڈیل کو چھوڑ کر کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کرکٹر کو۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہیروں کو۔ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سیریل کے اداکاروں کو۔ میں کہتا ہوں آئیڈیل ایسا اور جا کہاں رہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے سامنے زمزم کا پانی رکھا ہو، وہ زمزم کو چھوڑ کر کے گٹر کی طرف اگر منہ ڈالے تو قصور کس کا ہے؟ جملے سخت ہو تو معاف کرنا، لیکن قصور کس کا ہے؟ زمزم چھوڑ کر گٹر کا پانی، زمزم چھوڑ کر گدلا پانی، زمزم چھوڑ کر ناپاک پانی، قصور کس کا ہے؟ زمزم رکھنے والے تو رکھ دیا۔ حضور کی سیرت کی طرف دیکھو، ہر معاملے میں موت کے وقت حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو رسول اللہ کے شہزادے، جب ان کو قبر میں لٹا رہے، حضور بچپنے میں ان کا وصال ہو گیا، لوگوں نے ان کو آقا کو خاموش خاموش آنسو روتے دیکھا۔ صحابہ نے کہا آقا آپ بھی رو رہے، جبکہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایا۔ فرمایا میں نے اس رونے سے تمہیں منع نہیں کیا، وہ چلا کر چیخ کر چہرے پہ تماچے مار کے کپڑے پھاڑ کر جو نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا، لیکن یہ خاموش آنسو تو اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ تو محبت کا پتہ دیتے ہیں، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ تو دیکھو موت کے وقت بھی اپنا اسوہ عطا کیا اور شادی بیاہ کے وقت بھی اپنا اسوہ عطا کیا۔ آج ہم نے نہ موت کے وقت رسول اللہ کو فالو کیا، نہ شادی بیاہ کے وقت رسول اللہ کو فالو کیا۔ آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے انہیں اسلام کی کوئی معلومات ہی نہ ہو، بلکہ اوروں کی شادیاں دیکھ کر اور مسلموں کی شادیاں دیکھ کر کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھی ناچ رہے ہیں، مسلمان بھی ناچ رہا ہے، دوسرے بھی شہنائی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی شہنائی بجا رہا ہے، دوسرے بھی ڈھول بجا رہے ہیں، مسلمان بھی ڈھول بجا رہا ہے، دوسرے بھی موسیقی بجا رہے ہیں، مسلمان بھی موسیقی بجا رہے ہیں، دوسرے بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر، یہ بھی پیسے لٹا رہے ہیں نچنیوں پر۔ بتاؤ اوروں میں اپنے میں فرق کیا رہ گیا؟ نبی کے غداروں میں، نبی کے وفاداروں میں فرق کیا رہ گیا؟ لوگ کہتے